اللہ رحمان الرحیم کے نام سے آپ سب حضرات کا اتنی گہرائیوں کے ساتھ خیر مقدم ہے۔ آج کی جو پریس کانفرنس ہے ایک مخصوص اور بہت ہی عام نقطے پہ جا رہی ہے اور اس صورتحال کی طرف ہم آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر میں اس کی بہت اچھی تصویر کھینچی ہے۔ دیو استبداد جمہوری قوا میں پائے کو، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری۔ ظلم اور جبر کا دیو ناچ رہا ہے اور عام لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ آزادی کی پری ناچ رہی ہے۔ برابر اسی صورتحال سے ہماری مظلوم قوم گزشتہ 64 سال سے دوچار ہے اور اس ظلم جبر اور لاقانونیت کا روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، اس میں کوئی کمی دیکھنے میں نہیں آ رہی۔ اور میں آپ کو یہ بھی عرض کروں گا کہ یہ جو ماڈل اسٹیٹ کا نعرہ دیا جا رہا ہے، جموں کشمیر کو ظلم اور جبر کے حوالے سے ہی ماڈل اسٹیٹ بنایا جا رہا ہے کہ پوری دنیا کو معلوم ہو جائے کہ جموں کشمیر میں ظلم جبر اور انسانی حقوق کی وسیع پیمانے پر پامالیاں اس حد تک ہو رہی ہیں کہ شاید ہی دنیا کے کسی اور گوشے میں ہو رہی ہے۔ اسی حیثیت سے اس کو ماڈل بنایا جا رہا ہے۔ میں آپ کو ان قیدیوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروں گا جو جموں کشمیر کی جیلوں میں سڑائے جا رہے ہیں۔ ان کی کل تعداد جو مجرم ٹھہرائے گئے ہیں ان عدالتوں میں، جن عدالتوں سے ہمیں کسی بھی انصاف کی توقع نہیں، ان کی کل تعداد 29 ہے اور یہ لسٹ ہم آپ کو دے دیں گے انشاءاللہ۔ تو ان میں جو خاص طور ہم آج جن کا ہم تذکرہ کریں گے وہ ہیں ڈاکٹر قاسم صاحب، اور پھر غلام قادر بٹ صاحب جو کٹھوا جیل میں ہیں اس وقت، اور پھر محمد شفیع خان المعروف شریعتی صاحب۔ ان لوگوں کو 5 فروری 93 میں گرفتار کیا گیا تھا اور 14 جولائی 2001 کو ٹاڈا کورٹ نے ان کو باعزت بری کر دیا۔ یعنی 6 سال تک ٹرائل چلتی رہی اور اس کے بعد ٹاڈا کورٹ نے ان کو بری کیا کہ ان کے خلاف کوئی جرم ثابت نہیں ہو رہا تھا۔ آپ خود اندازہ کریں گے کہ ایک کورٹ جو بہرحال جموں میں چل رہا ہے اور جموں کے ماحول کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہے، اور جموں کی عدالتوں میں وکلا کا وہاں کسی کو فالو کرنا اور کسی کے کیس کی پیروی کرنا وہ بھی کتنا مشکل ہے، اور اس ساری صورتحال کے باوجود ٹاڈا کورٹ نے ان کو باعزت بری کیا 6 سال کے بعد۔ اس 6 سال کی ذیل میں ڈاکٹر قاسم صاحب بھی ہیں، غلام قادر بٹ صاحب بھی ہیں اور محمد شفیع خان شریعتی صاحب بھی ہیں۔ تینوں نے یہ 6 سال کی ذیل کاٹی، اور اس کے بعد حکومت نے سپریم کورٹ میں ٹاڈا کوٹے کے اس فیصلے کا کو چیلنج کیا 31 جنوری 2002 کو، اور پھر سپریم کورٹ نے 2003 میں 31 جنوری 2003 کو سپریم کورٹ میں عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ سپریم کورٹ نے کس بنیاد پر عمر کی سزا بولی اس کے بارے میں بھی ہم آپ کی وساطت سے دنیا کو اور خاص طور اپنی مظلوم قوم کو آگاہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ محض ایک ایس پی کے بیان پہ ان کو عمر قید کی سزا سنائی گئی، ایک ایس پی کے۔ اب آپ خود
اندازہ کریے کہ بھائی انٹروگیشن سینٹروں میں پولیس کا کیا رویہ رہتا ہے، پولیس کے ٹارچر کی کتنے شکلیں ہیں وہ آپ کو معلوم ہے۔ ہمارے لوگوں کو جن کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور انٹروگیشن سینٹروں میں لے جا کر ان کو سروں کے بل لٹکایا جاتا ہے، ان کے جسموں پہ رولر پھیرے جاتے ہیں، ان کو جلتے ہوئے سٹون پہ جلایا جاتا ہے، اور پھر ان کے جسموں میں لوہے کی سلاخیں تک داخل کر دی جاتی ہیں۔ تو ایسے ٹارچر کے ماحول میں اور اس ٹارچر کے نتیجے میں آپ خود اندازہ کریے کہ ایک قیدی کی اور ایک ٹارچر کا جو نشانہ بنایا جا رہا ہو اس کی کیا حیثیت ہے اور وہ کیا اقبالی بیانات وغیرہ کرواتے ہیں۔ تو اس بنیاد پہ سپریم کورٹ نے ان کو عمر قید کی سزا سنائی۔ تو عمر قید کی اس سزا میں ہم کہیں گے کہ یہ صرف انتقام گیری ہے اور یہ عدالت سے سیاسی فیصلہ ہے، اس کا کوئی قانونی جواز نہیں، اس لیے کہ اگر ٹاڈا کورٹ میں ان کو بری قرار دیا گیا تھا تو سپریم کورٹ میں کوئی ایسی دلیل پیش نہیں کی گئی، کوئی ایسا جرم ثابت نہیں کیا گیا جس کی بنیاد پہ ان کو عمر قید کی سزا دی جا سکتی ہے اور اس کا جواز قرار دیا جا سکتا ہے۔ لیکن بہرحال سیاسی انتقام گیری ہے، کشمیر کا ہے، مسلم نوجوان ہے، اور پھر ان کے ساتھ جو بھارت کا جو رویہ ہے، بھارت کی عدالتوں کا، وکلا کا اور ان لوگوں کا جو وہاں بہرحال ایک نیشنلزم کے جو بری طرح شکار ہیں، ان کے ہاتھوں سے یہ سزائیں دیا جانا، یہ بہرحال اس میں انصاف کی کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی ہے۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ڈاکٹر قاسم صاحب کو پورے 17 سال ہو چکے ہیں، 17 سال پلس 17 سال جیل میں ہو چکے ہیں۔ آپ خود اندازہ کریے کہ ان کی صحت کا کیا حال ہوگا۔ 17 سال جیل میں رکھتے ہوئے ان کی ذہنی بیماریوں کا اور ذہنی کشمکش کا اور ذہنی جو مجبوریاں، یہ بیماریاں ہیں، ان کا کیا حال ہوگا۔ اور پھر ان کی اہلیہ کے بارے میں بھی آپ سنتے ہیں، ان کو بھی اکثر جیلوں میں رکھا جا رہا ہے، ان کے بچوں کا کیا حال ہوگا۔ یہ ساری صورتحال جو ہے انتہائی ہمارے لیے بہت ہی رنج دہ صورتحال، اور ہم اس بارے میں میڈیا کا تعاون چاہیں گے کہ اس ظلم کو، اس جبر کو اور اس بہیمیت کو، اس بربریت کو اجاگر کیا جائے، تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ جموں کشمیر کی حدود میں بالعموم اور بالخصوص وادی کشمیر میں یہاں کے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک برتا جا رہا ہے، جبکہ ان کا کوئی جرم نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ اپنا پیدائشی اور بنیادی حق مانگتے ہیں، اور بھارت سے کا جو یہاں فوجی قبضہ ہے، جبری قبضہ ہے، اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں، اسی کی پاداش میں یہ سنگین ترین سزائیں ہمارے لوگوں کو دی جا رہی ہیں۔ ریویو بورڈ نے سفارش کی تھی، ریویو بورڈ نے ان کے رہائی کے لیے سفارش بھی کی تھی، لیکن اس پر بھی حکومت نے کوئی توجہ نہیں دی اور اس کو ریجیکٹ کیا گیا ہے۔ اور غلام قادر بٹ صاحب کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کو ہیرا نگر جیل میں رکھا گیا، کٹھوا جیل، اور ان کی اہلیہ کا بھی اس دوران میں انتقال ہو گیا ہے، اور یہاں کی عدالت نے ان کو سری نگر جیل میں شفٹ کرنے کا آرڈر بھی دیا ہے، لیکن حکومت عدلیہ کے احکامات کا، ان کے آرڈرز کا بھی کوئی پاس لحاظ نہیں رکھا جا رہا ہے، اور ان کو بھی ریجیکٹ کیا جا رہا ہے۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا پیپر میں، آج پھر عدالت نے 2 ہفتوں کی مہلت دی ہے حکومت کو کہ ان کو سری نگر منتقل کیا جائے۔ اور یہ جو 29 ہمارے قیدی ہیں، ان کی تفصیل آپ یہ پڑھیں گے کہ ان کو یہ کسی کے 9 سال ہیں، کسی کے 14 سال ہے، کسی کے 8 سال ہیں، اور اسی طرح، اور پھر ان کو کہیں تہاڑ جیل میں رکھا گیا ہے اور کہیں دوسری جیلوں میں رکھا گیا ہے۔ وہاں وکلا کا جو انتظام ہونا چاہیے اور وکلا کی جو سہولتیں حاصل کی جا سکتی تھیں وہ بھی ہمارے لیے وہاں بہت مشکل ہے، اس لیے وہاں آسانی کے ساتھ وکیل اویلیبل نہیں ہوتا ہے، اور ان کی اتنی بہت زیادہ فیسیں ہیں کہ ہمارے یہاں کا کوئی قیدی اس کو وہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتا ہے۔
تو یہ بھی صورتحال ہے. اور سپریم کورٹ کا یہ آرڈر ہوتے ہوئے کہ بھائی ہر قیدی کو اپنے نزدیکی جیل میں رکھا جانا چاہیے، اس کا بھی کوئی احترام نہیں کیا جا رہا ہے. جموں کشمیر کی اس پولیس اسٹیٹ میں جہاں فوج کا قبضہ ہے اور پولیس کا راج ہے، تو اس میں عدالتوں کے یعنی سپریم کورٹ کے آرڈر کو بھی اور ان کی ڈائریکٹیو کو بھی یہاں کوئی ریسپانس نہیں دیا جا رہا ہے. تو اس طرح یہ صورتحال جو ہے ہم اس کے خلاف بہت ہی زوردار الفاظ میں احتجاج کرتے ہیں اور فوری طور ان نظر بندوں کی قیدیوں کی ہم رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں. آپ لوگوں کو یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے اور اس کا بھی نوٹس لینا چاہیے کہ گزشتہ 64 سال سے جموں کشمیر کا یہ پورا خطہ جو ہے یہ کانفلکٹ زون کہلایا جاتا ہے. اور اس کانفلکٹ زون میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو آکیپائنگ فورسز ہوتی ہیں ان کے ہاتھوں انسانی حقوق کی کتنی پامالیاں ہو رہی ہیں. اور کانفلکٹ زون میں جو لوگ اس آکوپیشن کے خلاف جدوجہد کر رہے ہوں، وہ چاہے کسی بھی یعنی کوئی بھی ان کا طریقہ ہو جدوجہد کا، وہ بہرحال ہمارے نزدیک تو وہ بہرحال ایک جائز جنوین جدوجہد ہونی چاہیے. اور اس میں ہر لحاظ میں ہر مرحلے پہ انسانی اور اخلاقی اقدار کی پاسداری ہونی چاہیے. اس چیز کو ہم کبھی صرف نظر نہیں کریں گے اس سے کہ کوئی بھی صورتحال ہو، کیسا بھی ماحول ہو، لیکن ہمیں ہر حال میں انسانی اور اخلاقی اقدار کی پاسداری کو پیش نظر رکھنا ہے. لیکن اس میں آپ دیکھ لیجئے جو آکیپائنگ فورسز جو ہوتی ہیں ان کے ہاتھوں یہاں انسانیت کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، انسانی اور اخلاقی اقدار کی کس طرح پامالیاں ہو رہی ہیں. 600 سے زیادہ یہاں شہداء کے مزار آباد ہو چکے ہیں، عزتیں اور عصمتیں لٹ چکی ہیں، ہزاروں بستیاں اجاڑ دی گئی ہیں. یہ کانفلکٹ زون کی صورتحال ہے جو گزشتہ 64 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں. ہمارا یہ ماننا ہے کہ اس میں جتنے بھی ہمارے یہ جن کو عمر قید کی سزائیں دی گئی ہیں، کہیں 10 سال کی سزائیں دی جا رہی ہیں، ان کے ساتھ میں بغیر کسی تردید کے یہ بات کہوں گا کہ ان لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں ہو چکا. یہ انصاف کے فیصلے نہیں ہیں، اس میں عدلیہ کے جو ضوابط ہیں، عدلیہ کے جو تقاضے ہیں، وہ ان سزاؤں میں پیش نظر نہیں رکھا گیا ہے. اس لیے ہم ان کے خلاف جو سزائیں بولی گئی ہیں ان کے خلاف بھی احتجاج کرتے ہیں اور پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ ان سب کو غیر مشروط طور رہا کیا جانا چاہیے، اس لیے کہ ان کے ساتھ کہیں انصاف نہیں ہو پایا ہے. تو اس سلسلے میں کچھ قانونی نکات بھی ہیں، چونکہ قانونی مسئلہ ہے تو ہم نے ایڈوکیٹ محمد صفی صاحب کو اسی لیے یہاں تقریر دی ہے کہ یہ آپ کو قانونی موشگافیوں سے بھی آگاہ کریں.